السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر بنا رہے، آمین۔ ایسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی خوفناک کہانی خرم نے شیئر کیا لاہور سے۔ خرم کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کے ادھر ایک بزرگ بابا جی رہتے تھے، ہم لوگوں کے گاؤں میں۔ ہم لوگوں کے وہ جو بزرگ بابا جی تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور اب ان کی کافی ایج تھی، 85 سے 86 ایئرز اولڈ تھے وہ۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ گاؤں میں نا، جہاں پر سب سے زیادہ رش وغیرہ ہوتا تھا، اپنی زمینوں پر لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، ادھر چارپائی پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے کچھ لڑکے ہوتے تھے جن کو وہ کہتے تھے کہ ادھر میری چارپائی بچھا دو، میں نے ادھر جا کر بیٹھنا ہے، تو اس طرح وہ بیٹھ جاتے تھے۔ خرم کہتے ہیں کہ وہ اتنے شفیق اور اچھے انسان تھے، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے باتیں کریں۔ ہم لوگ ادھر جاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی، کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی جنات کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے ہمیں ایک اپنی زندگی کا خوفناک واقعہ بتایا۔ بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل ینگ تھے تو وہ ایک دفعہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہے تھے۔ پانی لگایا انہوں نے، پانی لگا کر وہ بیٹھ کے ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ شروع سے میں ایسے ہی چارپائی بچھا کر اپنی زمینوں پر کے آگے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میں ادھر جا کر بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ ان فصلوں کے اندر سے ایک عورت اور ایک مرد اور ایک چھوٹا بچہ نکلا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ لوگ میرے گاؤں کے نہیں تھے۔ وہ نکلے ہیں اور نکل کر میرے سامنے زمینوں کو جو میں نے پانی لگایا ان کو اور پانی لگانے لگے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی، میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ ایون میں ان کے منہ کے آگے جا کر بولتا رہا کہ تم لوگ کون ہو، لیکن وہ اپنے کام میں اس طرح مصروف تھے کہ جیسے ان کو ہوش ہی نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کون ہو۔ انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ پھر انہی فصلوں کے اندر یعنی ہماری زمینوں کے اندر چلے گئے اور وہاں پر جا کر غائب ہو گئے۔ اب یہ روز کی روٹین بنتی جا رہی تھی، وہ تینوں نکلتے اور میری فصلوں کو پانی اور لگاتے اور چلے جاتے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ مجھے اپنے زمین میں وہ جو چیزیں تھیں، وہ جگہیں تھیں، ان میں کافی فرق محسوس ہونے لگا، کام بہت اچھے سے جانے لگا۔ اس دفعہ زمین کی جو کٹائی ہوئی وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، حد سے زیادہ۔ مجھے پھر خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا، یعنی وہ بابا جی کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تینوں باہر نکلے ہیں، ہم لوگوں کا حصہ الگ کر کے رکھ دو، یعنی کچھ پیسے نہیں، جو وہ گندم کی کٹائی تھی، وہ گندم ڈھیر ساری جتنی انہوں نے مانگی، اس حصے کو الگ کر دینا۔ میں نے خواب میں اس عورت کو اور مرد کو کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ خواب نہیں، وہ چاکتی آنکھوں سے جیسے میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسی زمینوں پر رہتے ہیں اور ہماری طرف سے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں آئے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور تم بھی مسلمان ہو، اور ہم تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے، بس تم ہمارا حصہ نکالتے رہنا۔ بابا جی نے کہا کہ اب تو میں ساری گندم فروخت کر چکا ہوں، لیکن جو میرے حصے میں آئی ہے وہ میں رکھ دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تم اپنی گندم کو ادھر مت رکھنا، ہم تم سے اگلی دفعہ اپنا حصہ لے لیں گے۔ وقت گزرتا گیا، اکثر میں زمینوں پر جاتا پانی لگانے کے لیے، تو وہ تینوں میری مدد کے لیے آ جاتے، لیکن وہ بولتے نہیں تھے۔ لیکن جب میں ان کے قریب سے گزرتا مجھے لگتا تھا کہ جیسے کسی
آگ کے قریب سے گزر رہا ہوں، کوئی آگ کا شعلہ ہے جو کہ میرے سارے وجود کو جلا دے گا، لیکن وہ خاموش رہتے تھے۔ ان کے چہرے بھیانک اور بدصورت نہیں تھے، ان کے چہرے بالکل ہم لوگوں کی طرح ہی تھے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات خرم کہتے ہیں کہ ان بابا جی نے ہمیں بتائے جو ان کی زندگی میں پیش آتے رہے۔ بابا جی یہ بتاتے ہیں کہ ان زمینوں کے ارد گرد بہت سے جنات کی فیملیز رہتی ہیں، بہت سے جنات رہتے ہیں جو کہ ادھر آباد ہیں، ان کے ادھر گھر ہیں، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اسی لیے یہ ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان درختوں کے اوپر بہت سے جنات کے بسیرے ہیں، ان کے بچے باقاعدہ ہم لوگوں کے بچوں کے ساتھ انسانی روپ لے کر کھیلتے بھی ہیں۔ میں نے بہت سی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات ہوتے اکثر درختوں سے آگ کے شعلے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں، اور مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ بالکل نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی عبادت کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی۔ مسلمان جنات کا سب سے بڑا یہ مشغلہ ہے کہ وہ عبادت گزار بہت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو یعنی خرم نے شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رباب نے۔ رباب کہتی ہیں کل میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک کام والی کی سٹوری شیئر کی تھی، آج میں آپ کے ساتھ ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر میں ایلو ویرا یعنی ایک پودا لگا ہوا ہے جس کو ہم مختلف لوگ اس کو مختلف نیم سے جانتے ہیں۔ وہ ایلو ویرا کا جو پودا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے، اس ایلو ویرا کے اوپر ایک ریڈ کلر کا پھول نکلتا ہے۔ جب وہ پھول نکلتا ہے تو وہ بچی اس پھول کے ارد گرد مجھے ہمیشہ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہوں۔ ہم لوگوں کے روم کے باہر ایک ٹیرس بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس ٹیرس پر میں اس بچی کو دیکھتی ہوں۔ وہ بالکل چھوٹی سی بچی ہے، 5 سے 6 سال کی، اور وہاں پہ کھیلتے کھیلتے وہ اسی پودے کے اندر غائب ہو جاتی ہے۔ اکثر میں ٹیرس پر جب اس پودے کو پانی دینے کے لیے جاتی ہوں تو مجھے اس پودے کے اندر سے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں ایک بچی کی۔ وہ بچی کوئی نقصان نہیں دیتی لیکن میرے بچوں کو بھی نظر آتی ہے۔ میرے بچے ڈر جاتے ہیں، اکثر میرے بچوں کی چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں لیکن پھر مل بھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے جو بھی کھانے کی چیز رکھتی ہوں اس میں سے تھوڑی بہت کبھی کبھار غائب ضرور ہو جاتی ہے۔ میں پھر اب جو بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز لاتی ہوں میں اس ایلو ویرا کے پودے کے پاس کھانے کی چیز رکھ دیتی ہوں۔ زیادہ تر مٹھائی رکھتی ہوں، وہ مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور جب بھی میں مٹھائی رکھتی ہوں اور پھر جا کر دیکھتی ہوں تو مٹھائی وہاں پر نہیں ہوتی، لیکن ان کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ایک میری سٹوری تھی رباب کی جو انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ رباب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی آخری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے بہاولپور سے عدنان نے۔ عدنان کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں۔ عدنان کی زندگی میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، ایک آم کے درخت کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ادھر گاؤں میں ایک آم کا درخت ہے بہت بڑا، اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہے۔ وہ جنات بہت زیادہ سخت ہیں، ان کے پاس سے کوئی بھی گزرے ان آم کے پودوں کے پاس سے، درخت کے پاس سے، تو وہ جنات باقاعدہ ان کو پتھر مارنے لگتے ہیں، اور اگر دور سے ان درختوں کی طرف دیکھا جائے تو آگ کے بڑے بڑے جو ہیولے ہوتے ہیں وہ ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان درختوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہے اور وہ لوگ ادھر کسی کو آنے نہیں دیتے۔ جس شخص کا وہ باغ ہے آم کا، وہ سارا ویسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جب بھی اس کے اندر وہ جاتا ہے تو کوئی مخلوق پتھر مار کر اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ بہت سے اللہ والے لوگوں کو وہاں لایا گیا لیکن کوئی بھی اس کو ادھر سے نہیں نکال سکا۔ وہ جنات ادھر سے نہیں جاتے اور یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے اور ہم ادھر سے نہیں جائیں گے۔ اور عدنان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا، شام کا ٹائم تھا، مغرب ہو گئی تھی لیکن تھوڑا تھوڑا ابھی روشنی تھی، تو میں وہاں سے گزرا تو میرے پیچھے ایک شخص چلتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو راستہ اکیلا ہے، میرے پیچھے کوئی اور بھی ہے، مجھے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ اسی آم کے باغ سے میں نے گزرنا تھا۔
وہ بالکل آم کا باغ آنے والا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص چلتے ہوئے بالکل میرے قریب آ گیا، اور قریب آتے آتے اس نے بھاگنا شروع کر دیا انہیں آم کے درختوں کی طرف، اور مجھے یہ کہنے لگا کہ عدنان تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے جب اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں بالکل کسی گھوڑے کی طرح تھے، بہت خوفناک، بہت ہیبت ناک پاؤں، اور کہنے لگا کہ تم بچ گئے ہو کیونکہ تم سگریٹ پی رہے تھے، اگر تم سگریٹ نہ پی رہے ہوتے تو میں تمہیں ضرور اس جگہ پر اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے، عدنان کہتے ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ شکریہ عدنان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں، والدین سے بڑھ کر کسی کو عزت مت دیں۔ والدین جیسی نعمت چلی جائے تو دوبارہ نہیں ملتی، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اور بڑوں کی رسپیکٹ کریں۔ یہ میرا میسج تھا، آئی ہوپ اس پہ آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔